اپنی زندگی بدلو گے، آپ توبہ کرو گے، آپ اللہ کی طرف جاؤ گے، آپ اپنے نماز کے پابند بنو گے، اللہ رسول اور ان کے اہل بیت، ان کی نواسے کیا ہی خوش ہوں گے ہمیں دیکھ کر. انہیں لگے گا کہ اصل معنی میں جو ہم نے قربانی دی ہے وہ کام آ گئی. دیکھ السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل SR کلپ پر بات کرنے والے آپ کے ساتھ ثنا خان کے بارے میں. ثنا خان نے فین کے ساتھ بہت ہی پیاری سی بات شیئر کی اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہدایت کی ہے کہ ہمیں پردے میں رہنا چاہیے. تو ایسی بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو پردہ نہیں کرتی، لیکن ان کے بارے میں بھی ثنا خان نے بہت ہی پیاری سی بات شیئر کی. تو آئیے چلے وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی. کہ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو السلام سبسکرائب کریں. علیکم ایوری ون. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم قربانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے ایسی قربانیاں دی گئی ہے جو قیامت تک کی کبھی نہیں دی جائے گی. محرم میں بہت سارے نبیوں پہ اللہ کی بہت مدد اتری ہے، اور اسی لیے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو میں آپ کو کچھ ایونٹس بتاتی ہوں جو محرم میں ہوئے ہیں. پہلا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اماں اور ابا کو پھر سے میدان عرفات میں ملایا گیا. دوسرا، نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑ پہ جا کے ٹکی. تیسرا، موسیٰ علیہ السلام سمندر پار گر گئے اور فرعون وہیں ڈوب گیا. چوتھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور اللہ نے ان کی خوب حفاظت کی. پانچواں، ہمارے سب سے پیارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی شہادت ہوئی. اور آخر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے اور ان کے پورے اہل بیت کی قربانی دی گئی. تو یہ ایک ایسا یہ جو انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں، جو ایسی ساری قربانیاں ہیں جو ہمیں مرتے دم تک کا ہمیں یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ سب سے اہم بات کیا تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو آلریڈی اس دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے. لیکن تو بھی جنت کربلا کے میدان پہ جنگ کے وقت انہوں نے، جانتے وقت کہ 5000 لوگوں کا لشکر ہے اور جنگ ہے، انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ وہ امت کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو بھی ہو نماز نہیں چھوڑنا. تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم حق پہ رہے، ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں، ہم سچائی پہ رہے، کیونکہ نماز سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. تو بس ہمیں اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ جب ہم اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے تب جب تو ہمارے حضرت حسین کی اور اہل بیت کی جو قربانی ہے تب جا کے صحیح معنی میں پوری ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان قربانیوں کو ویلیو کریں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف محرم کے 10 دن نہیں ہے، یا صرف ایک کہانی کے سن لیا اور ہم تھوڑے آنسو بہا لیے. آنسو تو بے شک بہیں گے، کیسے نہیں بہیں گے؟ اہل بیت کی قربانی اتنی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، اور ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری میسج ہمیشہ یہی تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور اس چیز کو اور اوپر کے لیول پہ لے کے گئے حضرت حسین، کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، جانتے وقت کہ سب کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی. کیونکہ اصل تو امت کو پیغام تھا کہ نماز نہیں چھوڑنا. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کی اہمیت ہم اپنی زندگی میں لائیں اور سمجھے کہ اللہ نے ہمیں کیسی نعمت دی ہے، کیسی نعمت دی ہے. اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور ان سے واقعی وہ محبت رکھتے ہیں، ہم اگر ان کی اہل بیت سے یہ محبت رکھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی بھی بدلیں، نماز کو وقت پہ ادا کریں، پوری نمازیں پڑھیں، وقت پہ پڑھیں. اور اصل تو زندگی بدلنا ہے. یہ صرف کچھ وقت ہم کچھ وقت کے لیے اداس ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں یاد کر کے روتے ہیں، پھر کیا؟ محرم گیا، وقت گیا، بیک ٹو نارمل. ہم کوشش کریں کہ یہ مہینہ، جیسے محرم کا 10واں دن اللہ نے، جب ہم قیامت تک کی جب یہ سٹوری سنائی جائے گی اور محرم کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا، تو 10ویں دن
10वें मुहर्रम को हर नबी के हर नबी के साथ अल्लाह ने क्या मामले किए थे सुनाए जाएंगे। तो हम कोशिश करें एज एन इंसान, हम ये 10वें मुहर्रम के दिन हम अपने अंदर भी कोशिश करें कि एक ऐसी कोई नई चीज़ लेके आ जाए, अपनी ज़िंदगी बदल दे, तौबा कर दे, नमाज के पाबंद हो जाए इंशाल्लाह। तो जब आप ये लोगों को मुहर्रम की कहानी अपने आने वाले नस्लों को जब हम सुनाएंगे कि 10वें दिन पता है ये हुआ था, इस नबी के साथ ये हुआ था, इस नबी के साथ ये हुआ था, अहले बैत ने ये किया था, और या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में भी आपने ये कर दिया कि 10वां मुहर्रम में मेरी भी ज़िंदगी बदल गई, मैंने भी तौबा कर लिया, मैंने भी अपने आप को आपके हुक्मों के आगे झुका दिया, मैंने भी अपना नफ्स मार दिया। क्या ही बात होगी ना कि 10वें मुहर्रम के दिन इतने सारे नबियों के साथ अल्लाह ने जो मामले किए, आप अपनी भी स्टोरी इसके अंदर डाल सको कि अल्लाह ने मेरे साथ भी एक मामला किया कि मुझे हिदायत दे दी, मुझे सही रास्ता दिखा दिया, मुझे अपने करीब खींच लिया, मैं भटक गई थी, मुझे बुला लिया। तो हम इस मुहर्रम को हमारी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बनाएं, तौबा का ज़रिया बनाएं। हम इस मुहर्रम को अपनी नमाज को पाबंदी से पढ़ने का मौका बनाएं। शायद यू नेवर नो, शायद आज का वो दिन है जो अल्लाह वेट कर रहे कि मेरे बंदे मांग। आज तो हम सब रोज़ा है और ये 2 रोज़े हमने रखे हैं, तो हमें अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम रमज़ान के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी रोज़े की अहमियत है तो मुहर्रम की है। तो हम कोशिश करें कि इस चीज़ को हम अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह तू इसमें भी हमारी ज़िंदगी बदल दे। तो बस मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हम इस मुहर्रम को ज़ाया ना होने दें और इससे जो असल सीख हमें मिली है उसे अपनी ज़िंदगियों में ले आए। और क्या ही खुश होगे ना जब आप अपनी ज़िंदगी बदलोगे, आप तौबा करोगे, आप अल्लाह की तरफ जाओगे, आप अपने नमाज के पाबंद बनोगे। अल्लाह रसूल और उनके अहले बैत, उनकी नवासे क्या ही खुश होंगे हमें देखकर। उन्हें लगेगा कि असल मायने में जो हमने कुर्बानी दी है वो काम आ गई, देखो हमारी उम्मत के लोग कैसे बदल रहे हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश करें और इस साल मुहर्रम का 10वां दिन आप अपने आप को भी इसके अंदर गिनती कर दें। अस्सलाम वालेकुम। सना खान के इस मैसेज के बाद आपको क्या कुछ सीखने को मिला मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।